ستار خان صاحب کی کتاب ہے ڈارک پاور آف اکاؤنٹیبلٹی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کے اسکرین پر چل رہی ہوگی, اگر بہت دور سے نظر نہ آ رہی ہو یا لائٹ کوئی اسٹوڈیو میں ظاہر پڑ جاتی ہوتی ہے الٹی سیدھی. تو ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے. انویسٹیگیشن انٹو ویریس ایسپیکٹس آف دا پرفارمنس ایویلویشن آف نیب اسٹرانگلی سجیسٹ دیٹ نیب شوڈ ہیو بین شٹ ڈاؤن لانگ اگو سنس نیب از ڈوئنگ جسٹ دا جاب آف پیپر ٹائیگر اگینسٹ ٹارگیٹڈ اپوننٹس. یہ بات جو ہے وہ خان صاحب نے پلے سے نہیں لکھی, یہ پاکستان کے بارے میں واچ ڈاگز انٹرنیشنل جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ ایسی باتیں کر چکی ہے. پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیب اگر بند ہو جائے تو پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سب سے پہلا سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے, اس کے اندر آپ نے, میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر آپ نے بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایسی دی ہیں جو کہ یہ کوئی جو ہے نا بندہ مطلب محقق, یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ پورا ایک ریسرچ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو خان صاحب نے کر دیا ہے. اس کے اندر پلے سے انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں لکھا, اور یہ بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ میں شروع میں پہلے چیپٹر کے اندر ہی پریفیس کے اندر آگے انہوں نے بتا دیا کہ جی میں جو ہے وہ ایک لفظ بھی اپنا انالیسس نہیں دوں گا, جو بھی میں لکھوں گا وہ انفارمیشن جو ہے وہ اور یہاں پر آ جائے گی. سب سے پہلے انہوں نے جو چیپٹر بنایا ہے پریویو اور پریفیس کے بعد وہ ہے نواز شریف جو صاحب ہیں اور شریف فیملی ہے, اس کے خلاف جو کیسز بنے تھے ان میں سے 28 کیسز تھے سر ٹوٹل, جن میں سے 12 تو مشرف صاحب کے زمانے میں, مشرف صاحب کی حکومت کے دوران ہی نیب نے خود بند کر دی, جو کہ جنرل تھے جو نیب کے سربراہ تھے. اور اس کے بعد بھی ان کے ختم ہوئے کیسز. ساتھ ساتھ وہ دیگر پولیٹیشنز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور پھر جو نیب کی اپنی پرفارمنس ہے اور جو بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جو کرپشن ہے اور کس طرح سے پلی بارگین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پلی بارگین کیسے ہوتی ہے اور پلی بارگین کے اندر کیسے کیسے کھانچے جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں, فٹ کیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر میں آپ سے بات کروں گا میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے, جو کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ 9 کیسز جو تھے وہ رہ گئے تھے, 12 کیسز بند ہو گئے تھے. یہ کس قسم کے کیسز تھے, کیوں بند ہو جاتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں, اور پھر ان کا کچھ نکلتا کیوں نہیں ہے اس کے اندر سے؟ نیب کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ شریف خاندان تھا. 28 کیسز تھے. 28 کیسز کسی اور کے نہیں تھے, شریف خاندان کے تھے. ٹھیک. 28 کیسز میں جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 12 کیسز جو 12 انکوائریز تھیں وہ جنرل پرویز مشرف کے اپنے ہی دور میں کلوز ڈاؤن کر دی گئیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نیب کے ریمارکس جب انکوائری شروع ہوئی تو کیا کیا تھے ان 12 انکوائریز. جی بالکل. اور جب ان 12 انکوائریز کو ختم کیا گیا تو نیب کے ریمارکس کیا تھے. نیب کے ریمارکس جب انکوائری شروع کی گئی, ان 12 انکوائریز کی بات کر رہا ہوں, تو بس یہی ہے سی کہ انہوں نے لٹ پاتی سی, شریف خاندان نے لٹ مچا دیتی سی. تو جب کیس کلوز کیا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ دیر واز نو ایویڈنس اویلیبل آن دی انکوائری. ٹھیک ہو گیا. بلکہ چند ایک ایسی انکوائریز ہیں جو کلوز کی گئیں جس میں نیب کے اپنے ریمارکس ہیں. میں ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں. نیب کے اپنے ریمارکس ہیں کہ ان انکوائریز میں شریف خاندان باقاعدہ ایک رولز جو بنا ہوتا ہے نا, پریسکرائبڈ رولز یا گورننگ رولز, اس کے مطابق ہی کام کر رہا تھا. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ ان کے مطابق ہی کام کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے انکوائری کیوں شروع کی؟ اس کے بعد آئے تھے ان کی 9 انکوائریز. یہ 12 انکوائریز تو وہ ہو گئی جو کلوز ڈاؤن ہو گئی. اور میں نے جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کی کہ انہی کے دور میں یہ نیب بنی تھی, انہی کے دور میں شور مچا تھا کہ بس اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی, اب کوئی کرپشن کرنے والا بچے گا نہیں. تو یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد 9 انکوائریز تھیں. 9 انکوائریز میں جو شریف خاندان کے خلاف چلتی رہیں, بوڑھی ہو گئیں, نادار ہو گئیں, قدم ڈگمگانے لگ گئے. پھر پوتا پوتیاں نہیں ہوتی جو آگے سہارا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اب چلنے کے قابل نہیں رہے. یہ انکوائریز وہ تھی. 20 سال یہ انکوائریز پینڈنگ پڑی رہیں اور آن گوئنگ رہیں. کیسی بات ہے, پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, آن گوئنگ ہے. یعنی کہ انکوائریز کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیب کا ہو یا کوئی بھی اینٹی کرپشن ایجنسی کا ہو, پہلی جو سٹیج ہوتی ہے نا وہ کمپلینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. انکوائری ہو جاتی ہے, جب کوالیفائی کر جاتا ہے کہ ہاں اس پہ انکوائری شروع کر دی جائے, تو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جب اپ گریڈ کر کے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں ڈال دیا جاتا ہے. اور تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ ریفرنس بنا کے ریفرنس فائل کر دیتے ہو. چوتھی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ ٹرائل میں کورٹ میں لے آتے ہو. اب شریف خاندان کے خلاف یہ 9 انکوائریاں 20 سال سے
इंक्वायरी स्टेज से अपग्रेड होके इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई थी, दूसरी स्टेज में नहीं गई तो थी। रूल कानून क्या कहता है कितने अरसे में हो जाना चंद चाहिए? महीने, चंद महीनों में तुम 4 महीने कर लो, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, टिल द टाइम के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी हो, उसमें आप टाइम कंज्यूमिंग ला सकते हो। इस तरह नहीं, इसमें तो मैंने किताब में लिखा है कि नैब को आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, महकमा आसार कदीमा डिक्लेयर कर दिया जाए। क्यों? महकमा आसार कदीमा का काम क्या होता है? पुरानी पुरानी इमारतें, पुरानी पुरानी बिल्डिंगों को प्रिजर्व करना। मैं कहा ये पुरानी पुरानी इंक्वायरी को प्रिजर्व करके और फिर एक वक्त आएगा कि आप इसको म्यूज़ियम में डाल दें ताकि आने वाली जनरेशन देख सकें कि ये देखें, ये वो इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं जो नैब ने शुरू की थी और कितने सैकड़ों साल हो गए ये इंक्वायरी की स्टेज पे रहीं। इसलिए महकमा आसार कदीमा का मैंने अपनी किताब में जिक्र किया कि नैब को महकमा आसार कदीमा डिक्लेयर कर दिया जाए। अब ये होता है कि आप शोर बड़ा मचाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि हम लोग होते हैं बड़े भोले मासूम, हम लोगों से मुराद है आम बंदा। सही। ये जब आती है मतलब हम तो मासूम नहीं है, आम बंदा। नहीं, इस वक्त हम मासूम हो जाते हैं ना, ताकि लोगों का दिल हो गया, वो कहेगा यार हमें खुद तो मासूम है कि नहीं, सानू कही जा रहे हैं, फिर गुस्सा चढ़ता है। ठीक। होता ये है कि शोर मचाते हैं, करप्ट है, हमें ही पता होता है करप्ट है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी होती है। बिल्कुल। ढोल बजाते हैं, पीले कपड़ों वाले ढोल वाले नहीं होते जो लिबर्टी मार्केट के चौक में खड़े होते हैं, ये इस तरह नैब ढोल बजाती है, फिर वो प्रेस रिलीज आती है, फिर हर मीडिया हाउस चला रहा होता है, चाहे टीवी पे हो चाहे अखबार में हो, चला रहा होता है। वो भाई किसी ने फॉलो किया है कि वो जो इंक्वायरी जिसका इतना ढोल डप्पा मचाया गया, इतना शोर मचाया गया, बाद में वो इंक्वायरीज के साथ हुआ क्या? अब इंक्वायरीज क्लोज डाउन होती हैं जिसमें आप इस चीज़ का इकरार करते हैं कि जब हमारे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है इसलिए हम एक इंक्वायरीज क्लोज कर रहे हैं। तो जनाब जो ढोल डप्पा आपने डाला था जी इंक्वायरी शुरू करते वक्त, वही ढोल डप्पा होन पाओ। शादी का दिन भी होता है ना, जब हम खुशी मना रहे होते हैं, तो जब इंक्वायरीज हुई तो उसको शादी का दिन कह दो। जब इंक्वायरी क्लोज डाउन हुई तो समझो किसी का कुल है या किसी का चेलम है, फिर उसी तरीके से आप उसका करो कि जी हम बड़े माजरत खां हैं, हमने इंक्वायरी तो बड़े ढोल डप्पे के साथ शुरू की थी, लेकिन हम माजरत खां हैं कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका। हमें पहले भी नहीं पता था, अगर पहले ही पता होता ना इस केस में हमें एविडेंस नहीं मिलेगा, हम शुरू ही ना करते। लेकिन सर इतनी बड़ी तादाद में केसेस हर दफ़ा ये होता है। मतलब मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में जब 2008 से 13 वाला था, तो उसमें अक्सर पता चलता था जी वो बंदा था उसने करप्शन किया, उसके ऊपर डाल 93 अरब रुपया, 40 अरब रुपया, 110 अरब रुपया। तो जब उसका जब चालान बनता था वो पता चलता था कोई 12, 14, 15, 18 करोड़ रुपए का डल रहा है। तो वो जो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कम कर देते हैं वो अमाउंट, वो क्या होता है? यार इसमें देखो ना, इसी में मेरी किताब में जहाँ से मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरी किताब अब री लॉन्चिंग के लिए भी जा रही है, यानी कि ये किताब है 2020 तक, जी 2006 से 2020 तक। ये जो री लॉन्चिंग हो रही है मेरी किताब की, वो हो रही है 2006 से 2024 तक। ठीक हो गया।